اور اب 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے منظور کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں 336 کا ایوان ہے جس میں 233 ووٹ حکومت کو ملے ہیں۔ اس ترمیم کی منظوری کے حوالے سے 224 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 126، پاکستان پیپلز پارٹی کے 74 اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 22 اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے بھی 22 ارکان تھے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، ضیاء لیگ 1، نیشنل پارٹی کے 1، بی اے پی کے 1 ووٹ ملا کر 233 ووٹ تھے جن کے ارکان کی حمایت حکومت کو حاصل رہی۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اظہر، بتائیے گا شقوار منظوری اس وقت ہو چکی ہے، اب آگے کا کیا پروسیجر ہوگا؟ دیکھیے 27ویں آئینی ترمیمی بل پر شقوار منظوری کا عمل تو مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو فائنل ریڈنگ ہے وہ ڈویژن کے ذریعے ہوگی۔ 2 لابیاں مختص کر دی گئی ہیں قومی اسمبلی ہال کے اندر۔ ایک لابی میں جو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے وہ ارکان داخل ہوں گے، جبکہ دوسری لابی میں اس ترمیم کے مخالفین جو ہیں وہ داخل ہوں گے۔ اس وقت صرف جے یو آئی کی 4 ارکان ایوان کے اندر موجود ہیں۔ سنی اتحاد کونسل سے جو تعلق رکھنے والے اپوزیشن ارکان تھے وہ ایوان سے باہر ہیں، وہ لابی میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ووٹ جو ہے وہ اب حکومتی اور اپوزیشن ارکان جو جے یو آئی والے ہی دیں گے۔ تو یہ 59 شکیں تھیں۔ کچھ ترامیم جو ہے وہ قومی اسمبلی میں آئی تھیں عدلیہ سے ریلیٹڈ، اور ان ترامیم کی قومی اسمبلی نے شقوار جو ہے اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ تاہم اب یہ جو ترامیم قومی اسمبلی میں دوبارہ منظور ہوئی ہیں وہ ترامیم اب سینٹ میں دوبارہ پیش ہوں گی۔ باقی جو بل ہے، باقی شکیں جو ہیں جو سینٹ سے پاس ہوئی تھی ایز اٹ از، ان کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، لیکن جو ترامیم قومی اسمبلی نے یہاں پہ نہیں کی ہیں وہ ان کو اب سینٹ سے پاس کرایا جائے گا۔ تو اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 238 ارکان ہیں، لیکن 233 ارکان نے رائے شماری میں حصہ لیا ہے اس بل کے حق میں، جبکہ اپوزیشن کے جمعیت علماء اسلام کے 4 ارکان نے اس بل کی جو اب تک شکیں منظور ہوئی ہیں ان کی مخالفت کی ہے۔ اب حتمی ووٹنگ ہوگی اس بل پر، اور یہ ڈویژن کے ذریعے ہے۔ اب ارکان قومی اسمبلی اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر رہے ہیں، لابی میں داخل ہو رہے ہیں اپنی حاضری لگا کر ووٹ دے کر۔ تو جب یہ عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد تمام ارکان واپس آئیں گے ہال کے اندر، اور اسپیکر قومی اسمبلی ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ اہم ترین آج کچھ ترامیم جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو عدلیہ سے ریلیٹڈ تھی، اس میں ایک ترمیم یہ تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوگا، کیونکہ پہلے اس میں تھوڑا سا بہام رہ گیا تھا جو سینٹ سے پاس ہوئی تھی 27ویں آئینی ترمیم۔ تو اب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، جسٹس جائے آفریدی ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت سپریم کورٹ کے جو بھی چیف جسٹس ہوگا، جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ تو یہ ایک ابہام تھا، اس کو دور کر دیا گیا ہے۔ ایک اور تھوڑا سا ابہام تھا وہ آرٹیکل 6 سے متعلق تھا کہ اگر وفاقی جس میں پہلے سے موجود ہے کہ کوئی کورٹ یا سپریم کورٹ جو بھی کوئی آئین شکنی کرتا ہے تو اس کی توثیق جو ہے وہ نہیں کر سکے گا، لیکن اب چونکہ فیڈرل آئینی عدالت جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے تو اس میں اب فیڈرل کا لفظ اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت بھی جو ہے وہ بھی آئین شکنی کی توثیق جو ہے وہ نہیں کرے گی۔ تو یہ 2 ترامیم جو ایسی تھیں جو کہ جن میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے عہدے سے متعلق تھا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہی چیف الیکشن کمشنر کا جو عہدہ ہے وہ لیں گے۔ تو یہ کچھ ترامیم جو ہیں وہ نئی آئی تھی، قومی اسمبلی نے ان کی آج منظوری دے دی ہے۔ تو یہ ترامیم اب دوبارہ سینٹ میں جائے گی اور سینٹ کی 2 تہائی اکثریت کے ساتھ ان ترامیم کی منظوری دے گا۔ تو یہ اس وقت یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل اپنے آخری مراحل میں ہے قومی اسمبلی سے۔ جب یہ ووٹنگ کا پروسیس بالکل اظہر، یہ آخری مراحل میں قومی اسمبلی سے یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل آج اگر منظور ہو جاتا ہے تو کیا آج ہی یہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا منظوری کے لیے دوبارہ؟ جی نہیں، آج سینٹ میں پیش نہیں کیا جائے گا، لیکن سینٹ سیکریٹریٹ کو یہ بل جو ہے قومی اسمبلی سے منظور شدہ وہ ڈیلیور ہو جائے گا، موصول ہو جائے گا سینٹ سیکریٹریٹ کو۔ اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کل جو سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم کی جو ترمیم شدہ ترامیم ہے جو کہ قومی اسمبلی نے آج منظور کی ہیں وہ سینٹ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ باقی جو بل پہلے سینٹ پاس کر چکا ہے وہ سینٹ کے اجلاس میں پیش نہیں ہوگی، صرف یہ ترامیم پیش ہوگی، اور سینٹ 2 تہائی اکثریت کے ساتھ یعنی کہ 64 ارکان کے ساتھ کل ان ترامیم کی منظوری دے گی۔
64 اراکین کے ساتھ ان ترامیم کی منظوری دے گی. اظہر اب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ سے اسی پر بات کی تھی, ذرا یہ بتائیے کہ جو 2 اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف اور JUI فے کے سینٹ میں, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا تھا چیئرمین سینٹ کی جانب سے, تو کیا وہ ووٹ ڈالنے کے مجاز ہوں گے, ووٹ دینے کے مجاز ہوں گے ترمیم کے حق میں دوبارہ پیش کی جائے گی؟ دیکھیے جو ایک جو رکن تھے سیف اللہ ابڑو, انہوں نے تو فلور پہ کھڑے ہو کر اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں. اس حوالے سے جب سینٹ سیکریٹریٹ سے معلوم کیا گیا تو سینٹ سیکریٹریٹ نے یہ بتایا کہ چونکہ استعفیٰ ابھی تک چیئرمین سینٹ نے ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اس لیے وہ پروسیس کا حصہ ہے. جبکہ دوسری جو MNA ہے ان کے حوالے سے JUI نے ایک موقف اختیار کر دیا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے, لیکن وہ چونکہ لینتھی پروسیس ہے, ان کے خلاف ریفرنس آنا ہے اور اس کے بعد اس کو پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا, اس لیے وہ فی الوقت جو ہیں وہ بھی سینٹ کے رکن ہیں, تو وہ ووٹ اپنا پول وہ بھی کریں گے. لیکن حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ متبادل کے طور پر بھی حکومت کے پاس ارینجمنٹ ہے اس کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے. تو اظہر ایک اور نئے نو منتخب سینیٹر خرم ذیشان نے بھی حلف اٹھایا, ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے, کیا حکومت ان کو اپنے ساتھ ملانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس بات کا بھی امکان نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ان کا تعلق تو اپوزیشن سے ہے اور وہ اس وقت پارلیمنٹ قومی اسمبلی کی جو لابی ہے وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل سے جو آزاد ارکان جب وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ اس وقت اجلاس میں موجود ہیں, تو اس بات کا تو امکان نہیں ہے کہ حکومت ان کو اپنے ساتھ ملائے گی. متبادل کے طور پر حکومت نے کوئی ارینجمنٹ جو ہے وہ کر رکھا ہے, کیونکہ حکومت اس حوالے سے پورے اعتماد ہے کہ سینٹ میں 64 ارکان جو ہے اس کے پاس پورے ہیں, اور یہ جو ترامیم اب واپس سینٹ میں جائیں گی تو بآسانی حکومت جو ہے ان ترامیم کو سینٹ سے منظور کرا لے گی. صحیح. اور ابھی آپ نے بتایا کہ 2 لابی مختص کی گئی ہیں قومی اسمبلی کے اندر, ایک طرف حق میں ووٹ ڈالنے والے ہوں گے, دوسری طرف مخالفت میں. تو کچھ اراکین اس وقت جو پروسیجر یہ ہوتا ہے, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا قومی اسمبلی کا طریقہ کار یہی ہے, دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, لیکن اسپیکر نے بھی بتایا کہ 4 اراکین ایسے تھے جو ویل چیئر پر آئے تھے, جو بیمار تھے, تو کیا ان کے لیے دروازے کھول کر انہیں واپس بھیج دیا گیا ان کی رائے لے کر؟ جی ہاں, اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ جو 4 ارکان تھے جو کہ ویل چیئر پہ تھے آج ایوان کے اندر, اسپیکر نے ان کو خصوصی طور پر اجازت دی کہ وہ اپنا ووٹ پول کر کے ایوان سے باہر بھی جا سکتے ہیں. تو وہ کچھ شاہ دیگر کچھ ارکان تھے تو انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر دیا, ان کو وہ اجازت تھی کہ وہ لابی میں جانا چاہیں یا باہر جانا چاہیں, ان کو الاؤ کیا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے. یہ رہے باقی جو ارکان تھے وہ اس وقت اپنا ووٹ پول کر کے لابی کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو یہ تمام ارکان دوبارہ حال میں آئیں گے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو جو ہے جو بھی پولنگ ہوگی وہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو دیا جائے گا, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی باضابطہ طور پر اناؤنس کرے گے اور اس کے ساتھ ہی 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. ٹھیک ہے اظہر, آپ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں, مزید اپڈیٹس بھی آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. تو 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی حتمی منظوری کا جو مرحلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بل کی حتمی منظوری ڈویژن کے ذریعے اس وقت کی جا رہی ہے, ڈویژن آف ہاؤس کے ذریعے کی جا رہی ہے. 5 منٹ گھنٹیاں بجائی گئیں, گیلریز لاک کر دی گئیں, دروازے بند کر دیے گئے, جس کے بعد 2 لابیز جو ہے وہ مختص کر دی گئی. مخالفت میں جو ہیں اس آئینی ترمیم کے وہ ایک لابی میں جائیں گے اور جو اس کے حق میں وہ دوسری لابی میں جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ابہام تھے ان کو دور کرنے کے لیے مزید ترامیم بھی پیش کی گئیں, اور ترمیم کے بعد موجودہ چیف جسٹس ہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے. صدر مملکت, آڈیٹر جنرل, چیف الیکشن کمشنر کا حلف چیف جسٹس آف پاکستان لیں گے. موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد آئینی عدالت سپریم کورٹ کے سینئر جج چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. آرٹیکل 200 میں بھی ترمیم کی گئی, جس کے مطابق صدر کے ججز تبادلے کے اختیارات محدود کرنے کی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کی گئی. صدر مملکت ہائی کورٹ کے کسی بھی جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کے مجاز ہوں گے. ہائی کورٹ ججز تبادلے کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن ممبران ہوں گے. ججز کے تبادلے کا اختیار سپریم جوڈیشل کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی منظور کر لی گئی. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا, یہ ترمیم بھی منظور کر لی گئی. ایسے کسی جج کا تبادلہ نہیں کیا جائے گا جو کسی دوسری عدالت کی سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر چیف جسٹس سے سینئر ہو. پھر ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کی چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا, یہ ترمیم بھی منظور ہو گئی ہے. ٹرانسفر سے انکار پر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس فائل ہوگا, یہ ترمیم منظور کر لی گئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل 30 دن میں متعلقہ جج کے خلاف ریفرنس پر فیصلہ کرے گی, ترمیم منظور کر لی گئی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے فیصلے تک متعلقہ جج ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے گا. ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک کی پینشن اور مراد دینے کی ترمیم منظور ہو گئی ہے.
वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुतालिका जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतालिका जज को रसाई दी जाएगी। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक पेंशन और मुराद जजेस को देने की तरमीम जो है वो मंजूर कर ली गई है। तो कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2025 जेर गौर लाने की पहले तहरीक पेश की गई, जिसे वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया, जिसके बाद इस बिल पर रायशुमारी का अमल हुआ और जब वो अमल मुकम्मल हुआ तो इसके हक में 231 वोट आए, जबकि मुखालफत में आए 4 वोट, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम की शक़वार मंजूरी का जो मरहला है वो शुरू हुआ और 27वीं आईनी तरमीम की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं, छठी शिक जो कि मंजूर की गई, तो 231 वोट जो है वो हक में आए और मुखालिफत में आए 4 वोट। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को दरकार थे 224 अराकीन, जबकि हुकूमत को 238 अराकीन की हिमायत हासिल थी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आर्टिकल 93 में वजीर आजम को 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार देने की तरमीम जो है वो भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली गई। आर्टिकल 100 में लफ्ज सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। आर्टिकल 114 में वफाकी आईनी अदालत का नाम शामिल करने की तरमीम भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर हो गई।